الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا حاضرین گرامی قدر،
آج کے جمعۃ المبارک میں جیسا کہ گزشتہ جمادی الثانی کے جو جمعہ آپ نے سماعت فرمائے، ذکر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلسل سن رہے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ چند باتیں جو گزشتہ جمعوں میں موضوع سخن نہ بن سکیں، انشاءاللہ ان کے حوالہ سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ فتح، اس کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اور حضور کے جو ساتھی ہیں، رفقا ہیں، ان کی عظمت کا ذکر بڑے واضح کلمات کے ساتھ فرمایا۔ بہت سی باتیں صرف ترجمے سے ہی آپ کو سمجھ آ جائیں گی، اور چند باتیں مزید احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو سورہ فتح یہ آخری آیت ہے، اس کی آیت نمبر 29، فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حضور کی رسالت اور حضور علیہ السلام کی عظمت کو اللہ کریم نے اس میں ذاتی کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا، اور ساتھ جو سرکار کے سنگی ہیں، ساتھی ہیں، حضور کی صحبت کا فیض حاصل کرنے والے ہیں، فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ان کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا شداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم فرمانے والے، رحم کرنے والے، تراہم رکعا سجدا، فرمایا تم انہیں دیکھو گے کبھی وہ رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کے یہ رکوع اور سجدے کس لیے ہیں؟ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہ دکھلاوے کے سجدے نہیں، دکھلاوے کی نمازیں نہیں ہیں، ان کے اخلاص پر اللہ نے مہر لگائی، فرمایا یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو تلاش کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانیاں جو ہیں نا، وہ ان کے چہروں پر جو سجدوں کے نشان ہیں ان سے نظر آ جاتی ہیں۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، ہم تو کئی صدیاں بعد آئے نا، لیکن اس دور میں جب صحابہ کا دور تھا اور تابعین دیکھتے تو انہیں دیکھ کے پتہ چل جاتا یہ وہ شخصیت ہے جسے صحبت مصطفیٰ کا فیض ملا ہے۔ اگر مٹی پھولوں کے ساتھ چند دن گزارے نا تو مٹی سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے، کیوں جی؟ یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں پہ پھول پڑے رہیں چند دن، وہاں پر خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں پر کچھ دن پھول رہے ہیں۔ جہاں پھول ہوں اس جگہ کو صحبت کا فیض ملتا ہے، جہاں اللہ کا رسول ہو۔ پھولوں کی صحبت اثر چھوڑتی ہے تو رسولوں کی صحبت کے اثر کا عالم کیا ہو؟
تو ان کی فرمایا خوشبو تمہیں بتائے گی، یہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، ان کی صورت بتائے گی، ان کی سیرت بتائے گی، ان کا کردار بتائے گا، ان کا عمل بتائے گا کہ یہ رسول اللہ کی صحبت سے نور نبوت حاصل کرنے والے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اور مثال بڑی خوبصورت فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ ان حضور کے یاروں کی مثالیں تورات بھی بیان کرتی ہے، انجیل بھی بیان کرتی ہے۔ اور کیسی مثال اللہ نے بیان کی، فرمایا کزرع اخرج شطأہ، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی یہ کاشت کی جائے اور پھر اس سے اخرج شطأہ ایک چھوٹا سا پتا نکلے، چھوٹی سی کونپل نکلے، فآزرہ پھر وہ اسے مضبوط کرے، فاستغلظ وہ مضبوط ہو جائے، فاستوی علی سوقہ اور اپنے تنے پہ کھڑی ہو جائے۔ جیسے ایک بیج بویا جائے، پھر چھوٹا سا وہ کونپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ تنا بڑا ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے۔ تو جس نے کاشت کی ہو وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعجب الزراع، جس کسان نے لگائی ہو وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یار میں نے جو بیج بویا تھا آج یہ ایک بہت بڑا درخت بن گیا، آج یہ فصل تیار ہو گئی۔ تو فرمایا صحابہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے، نبی نے ایک فصل بوئی تھی اور پھر جب وہ کونپل نکلی، پھر وہ تنا مضبوط ہوا، پھر وہ فصل تیار ہو گئی، تو جب نبی دیکھتا ہے اپنی فصل کو تو دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے پہ تبسم آتا ہے کہ یہ وہ فصل ہے جو میں نے لگائی تھی، آج وہ تیار ہو گئی ہے۔ یعجب الزراع، فرمایا کاشتکاروں کو وہ خوش کرتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر جلیں، فرمایا کافر اس سے جلتے ہیں۔ تو صحابہ کو دیکھ کر مصطفیٰ خوش ہوتے تھے اور کفار جلتے تھے، تو اللہ نے دونوں کے بارے میں بیان کر دیا، فرمایا صحابہ سے خوش ہونا سنت مصطفیٰ ہے اور صحابہ سے جلنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا ان لوگوں سے اللہ نے جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں ایک تو بخشش کا وعدہ فرمایا ہے اور ایک اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ جو اللہ نے اس آیت میں عظمت بیان کی بڑی واضح ہے، کوئی اس کے اندر زیادہ منطق فلسفے کی ضرورت نہیں، عام بندہ بھی اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے کس طرح حضور کے اصحاب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی آپ ایک صحابی کی زبان سے سنیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس میرے آقا کے صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو یہاں فرمایا نا والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، والذین معہ سے مراد جناب صدیق اکبر ہے، اور اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اس سے مراد جناب عمر فاروق ہے، اور فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اس سے مراد جناب عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکعا سجدا، فرمایا کبھی تم رکوع میں دیکھو گے کبھی سجدے میں دیکھو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد مولا علی شیر خدا ہے۔ ان کی عظمت کو اللہ نے بیان کر دیا اور تفسیر ایک صحابی رسول نے بیان فرما دی، تو جو حضور کی صحبت جسے زیادہ ملی، والذین معہ، فرمایا جو حضور کے ساتھ ہیں اور کافروں پہ جو سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدوں میں ہوتے ہیں، یہ حضور کے تمام جان نثار ساتھیوں کا اللہ نے ذکر خیر کے ساتھ فرمایا، بھلائی کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور انہیں اللہ نے چنا ہوا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اس پر بھی مسند امام احمد بن حنبل کی میں روایت پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ ناظر فی قلوب العباد
فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ نے ازل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، جب اللہ نے دیکھا تو سب سے خوبصورت دل جو اللہ کو لگا وہ مصطفیٰ کا دل ہے، سب سے خوبصورت دل وہ سرکار کا ہے۔ اور فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو چن لیا، اپنا مصطفیٰ بنا لیا، محبوب بنا لیا، اور اپنی نبوت اور رسالت کا تاج اللہ نے مصطفیٰ کو پہنا دیا۔ اور اگلی بات سنیں، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے حضور کے دل مبارک کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے جب دیکھا تو مصطفیٰ کے صحابہ کے دل سب سے اعلیٰ پائے۔ فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، اللہ نے ان کو چن لیا مصطفیٰ کے وزیر بننے کے لیے، اپنے محبوب کی وزارت کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا، اور وہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتایا کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ منتخب لوگ ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ اور چنے، ان میں سے کچھ انصار ہیں، کچھ مہاجر ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ حدیبیہ کے بیت رضوان والے لوگ ہیں، 1400 تقریباً صحابہ، وہ سب سے افضل ہیں۔ پھر کچھ اصحاب احد ہیں، کچھ اصحاب بدر ہیں، اور کچھ یہ 14، یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک جامع ترمذی کی، یہ آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو، یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا یہ روایت بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی یہ روایت ہے، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو 7 نقیب عطا فرمائے، یعنی اس کے خاص بندے ہوتے ہیں 7 ہر نبی کے ساتھ۔ جتنی امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے اَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ اور رُقَبَاء، اللہ نے ہر نبی کو 7 نقیب عطا فرمائے، 7 اس کے خاص بندے ہوتے تھے جو اس نبی کے محافظ بھی ہوتے، نبی کے رازدار بھی ہوتے۔ اللہ نے ہر نبی کو 7 دیے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ أَنَا 14، سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے 14 نقیب عطا فرمائے، ہر نبی کو 7 اور سرکار کو اللہ نے 14 نقابہ عطا فرمائے۔ اب آگے سنیے، پھر لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا من ہم، حضور مولا علی سے پوچھا جناب آپ نے یہ تو فرمایا وہ 14 نقیب اللہ نے حضور کو دیے ہیں، آپ یہ بتائیں وہ ہیں کون؟ وہ جو 14 حضور کو دیے وہ کون ہیں؟ سنیے، حضرت مولا علی نے فرمایا انا و ابنایا، سب سے پہلے حضرت علی نے فرمایا میں اور میرے دونوں بیٹے حسن و حسین یہ مصطفیٰ کے نقیب ہیں، یہ مصطفیٰ کے کیا ہیں؟ نقیب ہیں۔ انا و ابنایا، میں اور میرے دونوں بیٹے یہ نقیبوں میں شامل ہیں، و جعفر، اور ایک میرا بھائی جعفر طیار شامل ہے، و حمزہ، اور حضرت امیر حمزہ شامل ہیں، اور آگے فرمایا و ابو بکر و عمر، اور ایک نقیب ابو بکر ہے، ایک نقیب جناب عمر ہے، اور آگے فرمایا و مصعب بن عمیر، ایک حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور آگے فرمایا و بلال و سلمان و عمار و عبداللہ بن مسعود و ابی ذر و والمقداد، اور فرمایا ایک حضرت بلال حبشی ہیں، ایک حضرت سلمان فارسی ہیں، اور ایک جناب عمار بن یاسر ہیں، اور ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں، ایک حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور ایک حضرت مقداد ہیں۔ یہ 14 مصطفیٰ کے نقیب ہیں، یہ 14 سرکار کے، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ 14 کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، یہ نقابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے،
خاص امتی ہیں، خاص صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر 10 کا ذکر فرمایا، 10 وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مشہور روایتیں ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں تو صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو یہ روایت عشرہ مبشرہ والی تو مشہور ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 کو حضور نے فرمایا جن کے نام لیے، فرمایا یہ 10 کو ایک وقت میں حضور نے فرمایا یہ 10 کے 10 ہی میرے صحابی جنتی ہیں، اور پھر ان میں 4 کو چن لیا۔ کیوں جی؟ خاص میں سے خاص کیے، خاص لوگوں میں سے کچھ کو خاص فرمایا، اور ان 10 میں سے بھی حضور نے 4 یاروں کو خاص عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ 4 حضور کے چنے ہوئے، بڑی حدیثیں ہیں، بہت ان گنت احادیث طیبات موجود ہیں جو آپ نے پہلے سنی بھی ہوئی ہیں۔ میں وہ کوشش کروں گا عرض کروں جو پہلے آپ نے شاید نہ سنی ہو یا نایاب نادر قسم کی روایات ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں، لِحَوْدِي أَرْبَعَةُ أَرْقَانٍ، حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں۔ کتنے؟ 4 کونے ہیں میرے حوض کوثر کے، 4 کونے۔ اور الرکن الاول فی یدی ابی بکر الصدیق، فرمایا جو پہلا کونا ہوگا نا حوض کوثر کا، وہ ابو بکر صدیق کے قبضے میں ہوگا، یعنی انہیں وہاں پر کنٹرولر بنایا جائے گا، ان کو وہاں پر کنٹرول دیا جائے گا کہ حوض کوثر کا ایک کونا آپ سنبھالیں اور لوگوں کو پانی پلائیں۔ اور فرمایا والثانی فی یدی عمر الفاروق، سرکار نے فرمایا دوسرا کونا عمر فاروق کے قبضے میں ہوگا۔ آگے فرمایا والثالث فی یدی عثمان ذی النورین، حضور نے فرمایا تیسرا کونا عثمان ذو النورین کے ہاتھ میں ہوگا۔ والرابع فی یدی علی ابن ابی طالب، اور فرمایا چوتھا کونا میرے علی کے قبضے میں ہوگا۔ یہ 4 یار 4 کونوں پر اس دن کھڑے ہوں گے۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات سرکار نے فرمایا فمن کان محبا لابی بکر مبغضا لعمر لا یسقیہ ابو بکر، فرمایا جو عمر سے دشمنی رکھے ابو بکر سے محبت کرے، توجہ فرمایا جو عمر سے دشمنی رکھتا ہو، عمر سے دشمنی رکھے ابو بکر سے محبت کرے، تو ابو بکر اسے پانی نہیں پینے دیں گے۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے۔ جناب عمر سے کوئی اگر دشمنی رکھتا ہو اور وہ چلا جائے حوض کوثر پہ، تو حضرت عمر کچھ نہ بھی کہیں تو ابو بکر اسے قریب نہیں آنے دیں گے کہ تو عمر کا دشمن ہے، ادھر کیا لینے آیا۔ اور آگے فرمایا ومن کان محبا لعلی مبغضا لعثمان ذی النورین لا یسقیہ علی، فرمایا جو علی سے محبت کرے عثمان سے دشمنی کرے، حضرت عثمان کچھ نہیں کہیں گے، اون دے نال حضرت علی مکن گے۔ کیوں جی؟ حضرت علی اس کے ساتھ نا اس کا علاج کریں گے۔ جو عثمان سے عداوت رکھے گا علی فرمایا اسے حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دیں گے۔ یہ 4 یار 4 کونوں پر روز محشر تشریف فرما ہوں گے، اور جو ان سب سے محبت کرنے والا ہے اسے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام پلائے جائیں گے۔ یہ بات تو واضح کر دی۔ اور قیامت کے میدان میں جب سرکار تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضور نے منظر بیان فرمایا۔ یہ حدیث ہم نے تو پہلے یہی پڑھی تھی کہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ حضرت عمر فاروق کے کندھے پہ رکھا تھا۔ جب حضور مسجد میں آئے تو صحابہ نے دیکھا یار ان کے مقدر کہ سرکار نے اپنے دستے مبارک دونوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو سرکار نے جب دیکھا نا تو حضور سمجھ گئے کہ صحابہ تعجب کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا صحابہ جب قیامت آئے گی نا تو ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔ ہم اللہ اکبر
اچھا یہ حدیث تو پہلے سنی ہوئی ہے، پڑھی بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن کل میں نے یہ حدیث جو پڑھی اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ قیمتی موتی ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ ایک اضافہ ہے، یہ ریاض الندرہ محب طبری نے اس میں یہ جو حدیث نقل کی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من باب المدینہ متکئا علی ابی بکر و شمال والا شمالہ علی عمر، فرمایا کہ ایک دن حضور تشریف لائے تو سرکار نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پہ رکھا تھا اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے، تو وعثمان آخذ بطرف ثوبہ، حضرت عثمان غنی نے حضور کے کپڑے کا دامن پکڑا ہوا تھا، حضور کی چادر مبارک کو تھاما ہوا تھا، اور وعلی بین یدیہ، حضور کے آگے آگے مولا علی جا رہے تھے، آگے آگے مولا علی ہیں، کیسا منظر ہے، سرکار تشریف فرما ہے، ساتھ دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف جناب فاروق اعظم، پیچھے دامن مصطفیٰ پکڑ کر سرکار کا کپڑا مبارک تھاما ہوا ہے حضرت عثمان نے، اور آگے مولا علی شیر خدا ہے، دو حضور کے سسر ہیں، دو حضور کے داماد ہیں۔ ایسی باتوں پہ سبحان اللہ نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف جناب صدیق اکبر، ایک طرف جناب سیدنا فاروق اعظم، ایک طرف جناب عثمان ذو النورین، اور آگے آگے مولا علی شیر خدا۔ ایک فارسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر ہم چوں کعبہ عمر در طواف او، ابو بکر ہم چوں کعبہ عمر در طواف او، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ابو بکر ہم چوں کعبہ، وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی مثال کعبے جیسی ہے، عمر در طواف او، اور عمر اس کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ابو بکر ہم چوں کعبہ عمر در طواف او، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ فرمایا آب زمزم عثمان ہے، اور جب یہ سارے کام کیے جائیں تو حج بنتا ہے، ابو بکر کعبہ ہے، عمر طواف کر رہے ہیں، عثمان آب زمزم ہیں، جب سب کو ملایا جائے تو علی حج اکبر بنتے ہیں، علی حج اکبر است۔ یہ دیکھو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ان سے۔ یہ حضور کے پیارے، حضور کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، دن کے ساتھی، رات کے ساتھی، شب و روز میرے آقا کے قدموں میں بسر کرنے والے، ایک سمت صدیق اکبر ہیں، ایک سمت عثمان غنی، فاروق اعظم، ایک طرف عثمان، ایک طرف مولا علی ہیں۔ پھر کیوں نہ کہیں ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جگمگ جگمگ تاروں میں انواع مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما،
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیکھو منظر کیسا ہے، سرکار ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے جب صحابہ کرام نے دیکھا نا یہ منظر تو انہوں نے تعجب سے دیکھا، تو سرکار نے فرمایا ہاکذا ندخل الجنہ۔ اب تو آپ کو کچھ نہ کچھ عربی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ ہاکذا ندخل الجنہ، حضور نے فرمایا ہم جنت میں اسی طرح پانچوں داخل ہوں گے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، فرمایا فمن فرق فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جو ہمیں پھوڑے، کیوں جی، جو ہمیں پھوڑے، جو ہم میں کرے تفریق، جو ہم میں سے کسی ایک کا کرے انکار، من فرق فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جو ہم سے فرق کرتا ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ارے سنی تجھے مبارک ہے، تو مصطفیٰ کے سارے یاروں سے پیار کرتا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، فرمایا فرق نہ کرنا، ہم سارے ایک ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے چاہت رکھنے والے، یہ ساری ہی کرنیں ہیں مصطفیٰ کے نور کی۔ کوئی کرن صدیق اکبر ہے، کوئی کرن جناب فاروق اعظم ہے، کوئی عثمان غنی ہے، کوئی مولا علی ہے، یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے۔ ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فیض ملا ہوا ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں حضرت مولا علی پاک تشریف لائے تو آگے صحابہ کا وہ حلقہ تھا، صحابہ کی محفل جمی ہوئی تھی، تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، تو مولا علی اٹھ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جگہ کون دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے دیکھا کہ جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو مجلس تھی، بیٹھنے کی جگہ، وہ حضور کے بالکل دائیں طرف ہوتی تھی۔ جہاں حضور بیٹھتے ساتھ دائیں طرف جناب تاجدار صداقت بیٹھا کرتے۔ تو جب مولا علی نے دیکھا کہ مولا علی کہ جگہ نہیں ہے، تو جناب صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھایا، اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھا کر خود ادھر ہو گئے، تھوڑا سا جگہ بن گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، حضور نے یہ چیز دیکھی کہ دیکھو ابو بکر علی سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا احترام کر رہے ہیں، کتنا ادب کر رہے ہیں صدیق اکبر مولا علی کا، کہ اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھایا ہے۔ تو سرکار صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، حضور کا چہرہ مبارک چمکنے لگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما یعرف ذا الفضل الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، فرمایا اے ابو بکر، فضیلت والوں کی قدر بھی فضیلت والے ہی کرتے ہیں۔ اے ابو بکر، فضیلت والوں کی قدر بھی کون کرتے ہیں؟ فضیلت والے ہی کرتے ہیں، جو خود صاحب فضل ہوتے ہیں، جو خود صاحب فضیلت ہوتے ہیں، جن کا اپنا مقام بلند ہوتا ہے، دوسروں کی قدر بھی وہی جانتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ دے دی مولا علی کو، انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیا، اور بٹھا کر یہ بتا دیا دنیا والوں ابو بکر میرا ہے، میں ابو بکر کا۔ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے چاہت رکھنے والے ہیں، ہم میں فرق نہیں ہے، نہ ہماری کوئی دشمنی ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہیں، جب بھی کسی محفل میں صدیق اکبر اور مولا علی اکٹھے ہوتے تو مولا علی شیر خدا سامنے ہوتے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوشش کرتے کہ جتنی دیر بیٹھا رہوں علی کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ نعرہ حیدری، علی کا نام سن کر آیا ہوں بڑی دور سے، علی کا نام سن کر آیا ہوں بڑی دور سے، میری جولی کو بانٹو محمد کے نور سے۔
دیکھتے ہیں مولا علی کے چہرے کو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ابا جان آپ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور میں نے سرکار سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے بولیں؟ عبادت ہے۔ تو یہ روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ہی جناب صدیق اکبر ہے۔ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کا راوی، ہر حدیث کے راوی ہوتے ہیں، اور راوی اگر صحیح ہوں گے تو حدیث صحیح ہوگی۔ تو اس کے راوی کون ہیں؟ جناب تاجدار صداقت ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک سرکار سے سنی اور آگے لوگوں کو بتائی۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، لوگوں علی کا چہرہ اتنا مقدس ہے، علی کا چہرہ اتنا مبارک ہے، علی کا چہرہ اتنا مکرم ہے، علی کا چہرہ اتنا معزز ہے، جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ علی کو دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو دیکھنا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ روایت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے یہ حدیث بیان کر کے بتا دیا ہم جدا نہیں، ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے الفت رکھنے والے ہیں۔ اور حضرت امام محمد باقر، ان کی بھی میں روایت آپ کو پیش کر دوں۔ جناب حضرت امام محمد باقر 5ویں امام جو اہل بیت میں سے ہیں، یہ حضرت امام محمد باقر امام جعفر صادق کے والد ہیں۔ ذرا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، حضرت امام جعفر کے والد ہیں اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، اور حضرت مولا علی کے پڑپوتے ہیں، اور یہ بھی خاندان نبوت کا چمکتا ہوا ایک چراغ ہے۔ حضرت امام محمد، اصل ان کا نام ہے محمد، باقر نام نہیں ہے، باقر ان کا لقب ہے۔ وہ کیا؟ باقر کا معنی ہوتا ہے علم کو پردے چیر کر نکالنے والا، جس نے چھپے ہوئے علم کو پردے چیر کے نکالا اسے امام محمد باقر کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر جن کی آغوش میں پرورش پانے والے امام جعفر الصادق ہیں، اور جنہیں فیض ملا ہے جناب سیدنا امام زین العابدین کی آغوش سے، حضرت امام محمد باقر، ان سے کسی نے سوال کیا، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ حضرت امام محمد باقر سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ چاندی، تلوار کو چاندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تلوار کو چاندی سونا لگائیں تو جائز ہے؟ تو حضرت امام محمد باقر، یہ علم کا شہر ہے، یہ بھی علم کا سمندر ہے حضرت امام محمد باقر، اور ان سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں کیا تلوار کو چاندی لگانا جائز ہے؟ حضرت امام محمد باقر نے کیا فرمایا؟ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا ہاں، تلوار کو چاندی لگانا جائز ہے، تلوار کو چاندی لگانا آپ نے فرمایا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی دلیل ہے اس کی، کوئی حدیث، کوئی قرآن، کوئی آیت، کچھ ہے اس کے کوئی اوپر کوئی ریفرنس ہے؟ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا نعم یجوز، جائز ہے، قد حلا ابو بکر الصدیق سیفہ، اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو چاندی لگائی تھی۔ یہ بات حضرت امام محمد باقر کی ہے، میری نہیں، حضرت امام محمد باقر، آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی لگائی ہے۔ کیسا حوالہ دیا؟ کیوں جی؟ حضرت امام محمد باقر نے منہ توڑ دیا سب کا، اعتراض کرنے والوں کا منہ توڑ دیا۔ فرمایا ہاں حضرت صدیق اکبر نے اپنی تلوار کو چاندی لگائی تھی،
تو اس لیے چاندی لگانا جائز ہے۔ تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ بھی فتقول الصدیق، آپ بھی انہیں صدیق مانتے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ تو جناب حضرت امام محمد باقر نے جب یہ بات اس کی سنی نا تو کیا کیا؟ فوثب وثبتن، جمپ مار کے کھڑے ہو گئے، جوش میں کھڑے ہو گئے۔ ہیں صبر والا خاندان، لیکن صدیق کی گستاخی سن کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ بچیا تینوں تے امام جعفر ہی موک لین گے تیرے نال، کیوں جی؟ تیرے نال تے امام باقر آپ پہ موک لین گے۔ حضرت امام محمد باقر فوثب وثبتن اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، منہ قبلے کی طرف کر لیا، فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ تین دفعہ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ فمن لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، دنیا میں بھی جھوٹا ہو، قیامت کو بھی جھوٹا ہو۔ دنیا میں بھی جھوٹا، قیامت میں بھی جھوٹا۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، امام باقر کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق، انہوں نے کہا او بھائی پوچھنے والے ہوش سے بات کر، تجھے پتہ نہیں ابو بکر صدیق میرا نانا ہے؟ بھلا کوئی اپنے نانے کو بھی گالی دیتا ہے؟ آیا سب احد جدہ، کیا کوئی شخص اپنے نانے کو بھی گالی دیتا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے، یہ اسی کتاب میں ان کا نسب نامہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ حضرت ام فروا ہے، ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق۔ یہ اس کتاب میں نسب لکھا ہوا ہے پورا کہ حضرت امام، انہوں نے لکھا ہے کہ جعفر صادق، یہ بابے کی طرف سے، باپ کی طرف سے لکھا ہے امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب، اور آگے لکھا ہے وَأُمُّهُ أُمُّ فروا وَإِسْمُهَا قُرَیبہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق۔ اور نانکا ہے ابو بکر صدیق، نانا لگتے ہیں امام جعفر صادق کے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کوئی شخص اپنے نانے کو بھی گالی دیتا ہے، اور ابو بکر میرا نانا ہے اور علی میرا دادا ہے، اور امام جعفر کے نانے کو بھی سلام ہے، امام جعفر کے دادے کو بھی سلام ہے۔ یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے، کوئی اس کا انکار تا قیامت انشاءاللہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے، حضرت امام جعفر کے نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے، تو پھر وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے اپنے نانا جان سے، جناب تاجدار صداقت سے، ان کی عظمتوں کے قائل، ان کی بلندیوں کے قائل، ان کی رفعتوں کے قائل، اور آخر پہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سب سے پسند کی چیزیں، بس وہ میں عرض کر دوں، سب سے پسندیدہ چیزیں، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے جو حصہ جناب صدیق اکبر سے تعلق رکھتا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ ابو بکر آپ کو سب سے پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں سرکار کے سامنے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادتیں تو ساری پسند ہیں، اچھی ہیں، لیکن میری پسند کی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو عربی آ گئی ہے، کیوں جی؟ آپ سن کے حدیثیں عربی والی، اب آپ کو عربی آ گئی ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری سب سے پہلی پسند یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا، بس میری پسند یہ ہے کہ صورت یار دی تک دیاں رہنا، او صورت یار دی تک دیاں رہنا، ایو سب عملاں دی جانے، اوے اعظم ساڈا او دین کی پوچھنا ہے،
اوے آزم ساڈا او دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہو دین ایمان اوے آزم ساڈا او دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہو دین ایمان النظر الی وجہ رسول اللہ۔ حضور میری پہلی پسند یہ ہے آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور دوسری پسند یہ ہے انفاق و مالی علی رسول اللہ، اللہ مجھے مال دیتا جائے میں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرتا جاؤں۔ حضور میری دوسری پسند یہ ہے اللہ مجھے دولت دے میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں، اور تیسری پسند یہ ہے ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، حضور میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ تو ساری اللہ نے پوری کر دی، زیارت رسول بھی رج کے کی اور خرچ بھی سب کچھ حضور کی ذات پہ کر دیا، اور اللہ نے بیٹی کو ام المومنین بنا دیا کہ جس کے پھر ایسا بنایا کہ جس کے حجرے میں آج بھی مصطفیٰ آرام فرمائے، ان کا حجرہ یہ مقدر ان کے جناب اماں عائشہ صدیقہ بڑے ناز سے کہتی تھیں کہ تمہیں پتہ نہیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضور کا سر میرے سینے پہ لگا ہوا تھا، اور سرکار کی قبر مبارک میرے حجرے میں بنی ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا خواب میں کہ 3 چاند ان کے حجرے میں گرے ہیں، حضرت عائشہ نے خواب میں دیکھا تھا 3 چاند آئے ہیں ان کے حجرے میں، تو پھر انہیں تعبیر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کو دفن کیا گیا، پھر صدیق اکبر کا وصال ہوا انہیں دفن کیا گیا، پھر جناب عمر کا وصال ہوا انہیں دفن کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی کہ جو 3 چاند میرے حجرے میں اترے تھے وہ یہی 3 چاند تھے، کہ یہ مقدر کہ سرکار اور جناب سیدنا صدیق اکبر، اور جب دفن کیا مولا علی نے کیا۔ بس آخری سن لے روایت، بڑی خوبصورت روایت، وہ تو روایت مشہور ہے کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آ گئے ہیں، دروازہ خود کھلا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، جلدی کرو دوست کو دوست تک پہنچاؤ، میں تو ابو بکر کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب اندر لے گئے حضرت مولا علی نے غسل دیا، کفن دیا صدیق اکبر کو، دفن کیا نا، جب قبر میں مولا علی اترے تو جب اترے تو بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا علی خیر تھی، آپ نے اندر جو حیرانگی سے نعرہ لگایا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا گل بڑی راز والی ہے، گل راز دیے کیا؟ انہوں نے کہا جب میں ابو بکر صدیق کو رکھا نا اندر تو میں نے حضور کو دیکھا، سرکار داڑھی مبارک پکڑ کے کھڑے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ تجھے ابو بکر صدیق کے بڑھاپے کا واسطہ، ابو بکر صدیق کے بڑھاپے کا واسطہ میری امت کے بوڑھوں کی بخشش فرما دے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں تو یہ سرکار کی شفقتیں دیکھ کر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ حضور قبر میں بھی ابو بکر کے وسیلے سے دعا فرما رہے ہیں، اور امت کی بخشش کا سوال، صدیق کا بڑھاپا، اس کی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر میرے مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں۔ نبی نے بتا دیا، علی نے بتا دیا کہ لوگوں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے، اللہ کریم ان کی محبتیں، اور یہ پچھلے جمعہ میں نے اعلان کیا تھا، آج پیر صاحب نے وہ تشریف لانا تھا، ان کے جو دوست ہمارے مریدین ہیں انہوں نے ٹائم بھی لیا تھا کہ وہ جمعہ پڑھانے کے لیے، پچھلے سال بھی اس سے پچھلے آئے تھے، تو نماز تو بعد